الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کیجیے اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے لگا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایک ایسی ذات کو بنانے لگے ہیں، ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے لگے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ حالانکہ ہم تو مسلسل آپ کی تسبیح، آپ کی تعریف اور آپ کی عظمت کا اقرار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا۔ پھر فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام تم بتا دو اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتے کہنے لگے اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اسی بات کا علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ ہی علم و حکمت کے مالک ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، اور میں وہ چیز بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ چیز بھی جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33 چار آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم آپ کے سامنے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اس سے پہلے یہ بات پڑھی، اس سے پچھلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے کہ آخر میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم اللہ کی ناشکری کیسے کر لیتے ہو، تمہارے اندر اللہ کی ناشکری کی ہمت آ کیسے جاتی ہے جب کہ اس نے تمہارے اوپر یہی انعامات کیے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہارے لیے اس نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ انسان غور کرے تو ہر چیز انسان کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، لیکن انسان کس کی خدمت کے لیے؟ انسان اللہ کی خدمت کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے پچھلی آیات کے اندر اپنی نعمتوں کو گنوایا، لیکن جو نعمتیں گنوائی وہ نعمتیں ظاہری تھیں، وہ نعمتیں جو انسان کو نظر آتی ہیں۔ لیکن یہاں آگے اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسی نعمتیں بھی ہم نے تم کو دی ہیں جو کہ نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں کی وجہ سے تم دیگر مخلوقات کے اوپر ایک درجہ رکھتے ہو، ان پر ایک مقام رکھتے ہو، تم اشرف المخلوقات ہو۔ ہم نے تمہیں علم دیا، ہم نے تمہیں سمجھنے کی اور فیصلہ کرنے کی ایک خاص صلاحیت دی، تمہیں عقل دی، تو یہ ایک مانوی نعمت ہے جو ہم نے اس سے پہلے کسی کو بھی نہ دی، اور اسی نعمت کی وجہ سے تم ہمارے نائب بنے ہو، تم زمین میں ہمارے احکامات کو نافذ کرو گے۔ اب اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد بتایا، اور اس بات کو اس انداز میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ اس بات کا ذکر کیجئے، آپ لوگوں سے اس واقعے کا ذکر کیجئے کہ جب اللہ نے، آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ بات کہی تھی انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں۔ انسان کے پیدا کرنے کی رائے کیا نہیں تھا ابھی، اس کا اظہار اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اس کی چند حکمتیں ہوں، اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق کہ دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات جو کہ مشورے سے پاک ہے، مشورہ تو وہ کرے جس کے سامنے بعض پہلو پوشیدہ ہوں۔ اللہ کے سامنے تو ہر چیز واضح ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت
فرشتوں کے سامنے ایک ایسی چیز رکھ رہے ہیں کہ جو مشورہ تو نہیں لیکن اس کو شکل مشورے کی دی، ہمیں تعلیم دی کہ تم اپنے معاملات میں مشورہ کیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ دنیا کے سب سے عقلمند انسان تھے لیکن اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، تو آپ اللہ رب العزت نے یہاں صحابہ اپنے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا لیکن اس کو مشورے کی شکل دی۔ فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ کیا مطلب؟ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اصل کی طرف سے کے احکامات کو نافذ کرتا ہے، اپنے اوپر بھی اور اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر بھی۔ ہر انسان اس دنیا میں موجود ہے تو اس کے تحت چند لوگ ہیں، وہ اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر بھی نافذ کرتا ہے اور اپنے ماتحت لوگوں پر بھی نافذ کرتا ہے۔ اسی بات کو حدیث میں بیان فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ ہو جاؤ تم میں سے ہر شخص نگران ہے، چند لوگوں پر، ایک خاندان پر، چند افراد کے اوپر وہ نگہبان ہے، لہٰذا وہ اپنی اس نگہبانی کا اس سے سوال کیا جائے گا، اس کی تیاری کر لے، اس کی خیال کرے۔ اب اللہ اور پھر اس خلافت میں سب سے بڑے جو خلیفہ ہوتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں، ان انبیاء میں بھی سب سے بڑے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ آپ نائب کی مثال اس طرح سمجھیں کہ جیسے کوئی شخص کوئی فیکٹری کا مالک ہو، وہ فیکٹری بناتا ہے تو فیکٹری بنانے کے ساتھ ساتھ چند قوانین بناتا ہے کہ میری فیکٹری اس قوانین کے مطابق چلے گی، پھر وہ اپنا ایک مینیجر مقرر کرتا ہے، وہ مینیجر ان قوانین کے مطابق وہ قوانین اپنے اوپر بھی نافذ کرتا ہے اور فیکٹری کے ملازمین پر بھی نافذ کرتا ہے اور پھر وہ فیکٹری چلاتا ہے۔ تو انسان بھی اللہ کے احکامات کا خلیفہ ہے، جو احکام اللہ کے ہیں وہ در حقیقت اصل حاکمیت اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، اصل حکم اس زمین پر چلے گا تو اللہ کا چلے گا، لیکن اللہ نے ان احکامات کو نافذ کرنے کے لیے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر ان احکامات کو نافذ کرے۔ جب اللہ نے اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ میں ایک مخلوق تیار کرنے لگا ہوں، تو فرشتے کہتے ہیں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ اعتراض نہیں، فرشتے یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ ایک ایسی مخلوق بنانے لگیں جو کہ زمین میں فتنہ فساد مچائے گی، خون بہائے گی۔ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ خلیفہ کے لفظ سے۔ کیوں؟ کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو اختیار ملتا ہے، اور جس آدمی کو اختیار ملتا ہے تو پھر وہ اپنے اختیار کا ناجائز استعمال بھی کرے گا، اس میں وہ غلط فیصلے بھی کرے گا۔ تو فرشتے سمجھ گئے اور فرشتوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اس انسان کے اندر اس کے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے، یہ شہوت بھی کا بھی مارا ہوا ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تو آپ کے فرمانبردار مخلوق ہیں، ہم تو مسلسل آپ کی تسبیح، آپ کی تحمید، آپ کی عظمت کے اقرار میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں، تو آپ ہم ہی سے ہی خلافت کا کام لے لیں۔ اعتراض نہیں، ایک رائے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، بادشاہ نے جواب دیا میں وہ بات جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب آگے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ بات بتانے کے لیے ایک میدان سجایا، اس میدان میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد زمین کی ہر چیز، زمین میں موجود ہر چیز، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ گنا ہو، گندم ہو، کوئی بھی چیز ہو، مٹی ہو، آٹا ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے فرشتوں اور آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا، ان کے نام بتایا دیکھو اس کی یہ خصوصیت ہے، اس کے یہ صفات ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں، یہ نقصان ہے، اس کو اس کے ساتھ ملاؤ گے یہ فائدہ ہوگا، اس کو اس کے ساتھ ملاؤ گے یہ نقصان ہوگا۔ چیزوں کی اپنی خصوصیات بھی بتائیں اور ملا کر بھی خصوصیات بتائیں۔ یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اچھا چلو بتاؤ جو میں نے تمہیں یہ باتیں بتائیں، ان چیزوں کو سامنے رکھا، بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں جو بھی میں نے تمہیں بتائے۔ فرشتے کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمارے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں کہ ہم یہ چیزیں یاد کر سکیں، محفوظ کر سکیں، آپ جو ہمیں بتاتے ہیں ہمیں ان کی تعلیم ہوتی ہے، یہ تو صلاحیت ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ اب اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، ہر چیز آدم علیہ السلام ہر چیز کا نام بتایا، اس کی خصوصیات بتائی، اس کی اپنی خصوصیات بھی بتائیں، ان کو ملانے کے بعد بھی ان کی خصوصیات بتائیں اور بتا دیا فرشتوں۔ جیسے فرشتوں نے یہ بات سنی، فرشتے کہنے لگے کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اصل علم آپ کے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزیں میرے پاس ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، میں اس بات کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ بتا دیا کہ انسان کو علم کی صلاحیت دی ہے، وہ صلاحیت دی ہے کہ جس صلاحیت کے بغیر خلافت کا نظام چل نہیں سکتا، جس صلاحیت کے بغیر
زمین میں اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ فرشتہ تو وہ مخلوق ہے جس کے اندر شر کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے، وہ تو سراپا خیر ہے۔ تو جو آدمی خیر ہی خیر ہو، اس کے وہ قانون کیسے نافذ کرے گا؟ جب تک زمین میں لا قانونیت نہیں ہوگی، قانون ٹوٹے گا نہیں تو قانون چلے گا کیسے؟ تو فرما دیا میں ایک ایسی مخلوق بنانے لگا ہوں جس کے اندر خیر بھی ہوگا، شر بھی ہوگا۔ جو لوگ اس میں شر اپنائیں گے تو خیر والے لوگ اس شر کو توڑنے کے لیے، اس شر کو ختم کرنے کے لیے میرے احکامات نافذ کریں گے۔ تو یہ کام تم نہیں کر سکتے، ہم نے تمہیں علم کی صلاحیت سے محروم رکھا ہے۔ یہ علم کی صلاحیت یہ انہی انسانوں کے اندر ہے، یہی انسان ہمارے خلیفہ بنیں گے اور انہی انسانوں کے ذریعے سے ہم اپنے احکامات کا نفاذ اس دنیا میں کریں گے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر، ان 4 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کیا بات بیان کی کہ ہم نے تمہیں علم کی نعمت دی ہے، ہم نے تمہیں ظاہری نعمتیں بھی دی تھیں، ہم نے تمہیں معنوی نعمتیں بھی دی ہیں۔ لہٰذا جب ہم نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ہمارے خلیفہ بنو، ہمارے احکامات کو نافذ کرو، ہماری ناشکری کو چھوڑو۔ تم ہماری ناشکری کیسے کر لیتے ہو؟ تمہارے اندر اتنی ہمت آ کیسے جاتی ہے؟ تو ہمارے نائب ہو، اپنی اصل کو پہچانو، اپنے مقصد کو پہچانو۔ اپنے مقصد سے دور ہٹو گے، اپنے کام سے دور ہٹو گے تو تم اس دنیا میں ذلیل اور خوار ہوگے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم